پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ اپنے فیتھ جرنی یعنی ایمانی سفر کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری پیدائش سن 1967 کو ضلع خانیوال اور خانیوال شہر میں ہوئی، اور جہاں پر میری پیدائش ہوئی وہ کیتھولک چرچ کا ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ تھا، جہاں پر ایک پرائمری اسکول تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گرجا گھر تھا، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں پر میرے والدین رہتے تھے، اور اسی گھر میں 1967 میں پیدا ہوا۔ پھر اسی کمپاؤنڈ میں، اسی گرجا گھر میں میری 3-4 سال پرورش ہوئی، اور مجھے یاد ہے کہ میرا بپتسمہ بھی خانیوال شہر ہی میں ہوا، اور میرا ریکارڈ ابھی تک سینٹ جوزف دی ورکر پیرش خانیوال میں موجود ہے۔ اور اسی گرجا گھر میں جب میں چھوٹا سا تھا تو میں بہت بیمار ہو گیا، اور میرے والد مجھے اٹھا کر گرجا گھر میں لے گئے، اور انہوں نے مجھے آلٹر اور یا یسوع مسیح کے قدموں کے سامنے رکھ دیا، اور انہوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ اگر آپ اس بچے کو بچائیں گے تو میں اس بچے کو آپ ہی کو دے دوں گا، اور یسوع مسیح نے، خدا نے ان کی یہ دعا سنی اور میں بچ گیا۔ اور یہ پھر اس طرح میرا جو ایمانی سفر ہے شروع ہوا۔ پھر بہت سال تک، جب تک میں آرڈین نہیں ہوا، مجھے یہ کہانی نہیں بتائی گئی۔ میری امی نے، جب میری آرڈینیشن ہو گئی جولائی 1996 کو، تو میری آرڈینیشن کے بعد جب میں گھر گیا تو میری امی نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد نے یہ دعا کی تھی کہ اگر آپ بیماری سے بچ جائیں گے تو وہ آپ کو چاہتے تھے کہ وہ آپ فادر بنیں۔ تو اس طرح مجھے پورے 10 سال جتنی دیر میں سیمنری میں رہا، میرے والدین نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں فادر بنوں۔ تو یہ ہے میری ووکیشن سٹوری۔ تو آگے چل کے میں اور آپ کو انٹرسٹنگ چیزیں بتاتا ہوں۔ خانیوال میں 3-4 سال رہا میں، تو میرے خیال 1970 یا 71 میں میرے والد، کیونکہ کیتھولک چرچ کے استاد تھے، ٹیچر تھے، تو ان کی ٹرانسفر پھر چک نمبر 131 خانیوال میں ہوگی، جو کہ اس وقت بہت بڑا بیکورڈ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور وہاں پر ایک مشن اسکول تھا جس میں میرے ابا جی اور امی جی کو پڑھانے کی ذمہ داری ملی۔ تو اس طرح پھر شہر سے گاؤں میں سفر شروع ہوا، مگر اس گاؤں میں باقاعدگی سے ہر اتوار فادر صاحبان خانیوال سے پاک ماس کروانے آیا کرتے تھے، اور اس گاؤں میں ان ریزیڈنس ایک کیٹیکسٹ ہوتا تھا، اور 2 کیٹیکسٹ ہوتے تھے، اور ایک ٹیچر، کیتھولک ٹیچر، جو اس علاقے کی مذہبی اور تعلیمی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ڈومینیکن فادرز یسوع بادشاہ کی عید کے دن جلوس بھی نکالتے، اور مجھے یاد ہے بشپ بولینڈ وہاں پر بچوں کی پہلی پاک شاکت اور استحکام کے لیے بھی آیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یوم آزادی 14 اگست اور جتنی بھی دوسری بڑی عیدیں ہوتی تھیں، تمام فادر صاحبان اس دن پاک ماس کرواتے اور لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ڈومینیکن سسٹرز جو خانیوال سے آیا کرتی تھیں، جنہیں ڈومینیکن سسٹرز آف دا مشنریز آف اسکولز، وہ بھی اس گاؤں میں بہت انوالو تھی، اور وہ باقاعدہ سے اسکول کی انسپیکشن کے لیے تشریف لاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو ٹافیاں، مٹھائی، اور کرسمس پہ ہر سال ایک چھوٹا سا کرسمس پلے ہوتا تھا، جسے اسی گاؤں کے بچوں سے کروایا جاتا، اور سسٹر صاحبات اس کے بعد بچوں کو کرسمس کے تحائف دیتی، اور بچوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ وقت گزارتی۔ اس گاؤں سے یہ کیونکہ بہت ایک پسماندہ گاؤں تھا، تو فادر صاحبان کی اور سسٹر صاحبات کی اس گاؤں میں بڑی خاص توجہ تھی، اور وہ اس گاؤں سے جو بھی بچے 5ویں کا امتحان پاس کرتے، انہیں وہ ملتان یا تیتیشک یا لریتو یا بھاولپور تعلیم کے لیے بھیج دیتے، تاکہ وہ وہاں پر ہائی اسکول یعنی 6 سے 10ویں تک تعلیم حاصل کریں۔ تو اس گاؤں سے بہت سارے میری طرح بہت سارے لڑکوں اور لڑکیوں نے کامیابی حاصل کی، اور وہ آج کوئی ان میں سے کوئی نرس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، یا کوئی کسی اور شعبے میں کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسٹر کی رات، ہولی ویک کے دوران بھی وہاں پر باقاعدگی سے عبادت ہوا کرتی تھی، اور ہولی تھرسڈے، گڈ فرائیڈے، اور پھر جو سیٹرڈے ہوتا تھا، سیٹرڈے کی نائٹ، اس رات بھی جو شب بیداری کی، یا جسے
وجل سروس کہتے ہیں وہ بھی ہوا کرتی تھی، اور فادر صاحبان خانے بال سے تشریف لاتے، اور وہ بڑی ایک فیسٹیو ماس ہوتی تھی جہاں پر فادر اور لوگ بڑے خوشی سے مسیح خداوند کے زندہ ہونے کی عید مناتے۔ اور اس پاک ماس کے بعد ہم جو لڑکے تھے، نوجوان لڑکے، اس وقت ہم جیسے کرسمس کیرلز ہوتے ہیں، ہم ایسٹر کیرلز کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جا کر یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے گیت گاتے۔ اور میرا یہ اس وقت یہ یقین تھا کہ جو میں چھوٹا تھا اس وقت 10 12 13 سال کا، لیکن میرا یقین تھا کہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی جو عید ہے وہ کرسمس سے بڑی ہے، کیونکہ زندہ ہونا ایک مشکل ناممکن کام ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ خوشخبری دیتے تھے جا کر کہ یسوع مسیح زندہ ہوا، جو دنیا میں ایک ناممکن کام ہے، اور یسوع مسیح واحد ہے جو دنیا میں ایک انسان مرنے کے بعد زندہ ہو گیا۔ 31 شک سے 5ویں کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں 33 شک چلا گیا، جہاں پر لا سال بردرز اور ڈومینیکن فادرز ایک پیرش کو چلایا کرتے تھے، اور اس پیرش میں ہولی یوکرسٹ پیرش اس کا نام تھا۔ تو اس پیرش میں ایک لا سال ہاسٹل تھا، بوائز ہاسٹل، اور وہاں پر میں چلا گیا، اور وہاں پر میں نے بنیادی تعلیم حاصل کی۔ اور وہاں پر جو بہت اچھی مجھے چیز لگی کہ ہر روز صبح ماس ہوتی تھی، اور میں کیونکہ ہارمونیم بجاتا تھا تو اس صبح کی ماس میں ہارمونیم بجاتا، اور جو بڑا جوائفل مومنٹس تھے وہ میری زندگی کے، کہ ہم صبح اٹھتے۔ صبح اٹھنا مشکل ہوتا تھا، لیکن جب ایک دفعہ اٹھ جائیں تو پھر تو ہم بہت چست ہو جاتے تھے۔ تو ماس کے وقت ہم جو سنگنگ تھی، جو ہمارے ماس کے جو گیت ہوتے ہیں، میں انہیں بہت انجوائے کیا کرتا تھا۔ اور جو مجھے یاد ہے کہ جو وہاں کا پیرش ہاؤس اور جو چرچ تھا اتنا صاف، ایسے لگتا تھا جیسے یہ کوئی امریکن کو یا کوئی یورپین ملک کا پیرش۔ فادر تایا اور فادر درشن 1980 یا 81 میں وہاں پر تھے، تو وہ دونوں بڑے اکٹھے، بڑے ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ان کی جو ٹیم اسپرٹ تھی وہ بڑی ہائی تھی، اور لا سال بردرز اور جو اس وقت کے ڈومینیکن فادرز تھے وہاں، وہ شام کا کھانا اکٹھے کھاتے تھے، اور جو فادرز تھے وہ ہفتے میں ایک دفعہ شام کا جو ڈنر ہے وہ بردرز اور بوائز ہاسٹل میں آ کر لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور یہ ایک میرے لیے بڑا یہ ایکسپیرینس تھا کہ کس طرح یہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور یہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت تو یہ اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ اب محسوس کرتا ہوں یہ کتنی بڑی یہ ایکٹیویٹی تھی کہ یہ بردرز اور فادرز اور سسٹرز، اس طرح سسٹرز کے ساتھ بھی برادر لارنس ادھر ہوتے تھے، ان کی سسٹرز، فادرز اور بردرز پکنکس کے لیے جاتے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی ساتھ لے جاتے، اور ان کی پرائیویٹ لائف نہیں تھی، وہ ان کا زیادہ وقت عوام میں لوگوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ گزرتا، اور وہ بڑے خوش رہتے تھے۔ جو باجا بجانے کی ٹریننگ ہے وہ میں نے 33 شک سے ہی حاصل کی۔ برادر لارنس نے 33 شک میں ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا تھا کہ وہاں پر ایجوکیشنل اور میوزیکل اور جتنے بھی نان ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز تھیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز، وہ برادر لارنس اس گاؤں میں کرواتے تھے، اور ان کے اس انیشیٹو کی وجہ سے وہاں سے بہت سارے میوزیشینز نکلے، بہت سارے فٹ بالرز نکلے، بہت سارے لوگ پڑھائی میں بہت آگے گئے، بہت سارے لوگ سیمنریز یا کانوینٹس میں گئے۔ تو برادر لارنس آپ کا بہت شکریہ۔ 33 شک میں جب میں وہاں پر 78 یا 79 میں وہاں پر تعلیم حاصل کرنے گیا، تو وہاں پر بڑے بڑے قابل استاد تھے۔ برادر ہارڈنگ وہاں تھے، برادر سیزر جو فرینچ برادر تھے وہ تھے، برادر بیپٹسٹ وہاں پر تھے، سر فرانسس جیکب جو امریکہ سے پڑھے ہوئے تھے اور وہاں پر ہیڈ ماسٹر تھے، ولیم جان، ولیم رنداوا، اس طرح بہت بڑے بڑے لوگ اور بڑے اچھے استاد جنہوں نے ہماری خوب تربیت کی اور ہماری ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا وقت ہمیں دیا اور ہماری اتنی رہنمائی کی۔ برادر ہارڈنگ ایک بڑی اعلیٰ شخصیت ہے جن کا تعلق انگلینڈ سے تھا۔ ان کی زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک لمحہ بھی وہ ان کی زندگی کا کوئی پرائیویٹ تھا۔ ان کے کمرے کی چابیاں لڑکوں کے پاس ہوتی تھی، اور وہ جب وہ انگلینڈ جاتے تھے تو وہاں سے بہت ساری کوکیز یا چھوٹے چھوٹے بسکٹس لے کر آتے تھے، اور جب بھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے لڑکے، ہم ان کے کمرے میں جاتے تو وہ ہمیں ٹافیاں یا بسکٹس یا کوکیز دیتے، اور ہم انہیں خوب انجوائے کیا کرتے تھے۔ اس شخص نے فارمل اور انفارمل جو ایجوکیشن ہمیں دی وہ تو آج تک مجھے یاد ہے۔
انہیں کی بدولت انگلش بولنا ہمیں آیا، انہیں کی بدولت ہمیں ایٹیکیٹس آئے، انہیں کی بدولت ہمیں پتہ چلا کہ دنیا کیا ہے، انہیں کی بدولت ہمیں جنرل نالج کے متعلق چھوٹی چھوٹی انگلش کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا، انہیں سے ہم نے ڈسپلن میں رہنا سیکھا. تو وہ ایک ہی واز اے گریٹ مین. تھینک یو برادر ہارڈنگ. اسی ہاسٹل میں برادر بیپٹسٹ کروز ہوتے تھے جن کا تعلق سری لنکا، بڑے قابل برادر تھے. وہ خطاطی کے بڑے ماہر تھے، ان کی جو رائٹنگ تھی وہ بڑی زبردست تھی. تو وہ اپنے فارغ وقت میں باہر باغ میں ایک ڈیسک اور چیئر پر بیٹھ جاتے اور بڑے پیارے پیارے چیزیں تحریر کرتے انگلش میں، اور بڑے مختلف سٹائل سے انگلش لکھا کرتے تھے. تو وہ ہمیں بعد میں دکھاتے تھے کہ دیکھیں میں نے یہ لکھا ہے. تو ہم اس وقت انہیں بڑا ایڈمائر کیا کرتے تھے. سینٹ ونسنٹ ہائی اسکول جو کسی زمانے میں اٹیلین ڈومینیکنز نے بنایا تھا اور وہ چلایا کرتے تھے، اور فادر ریجنلڈ جن کا تعلق اٹلی سے تھا وہ اس ہاسٹل اور اس 33 شاخ کے پیرش کو چلایا کرتے تھے. 1960s میں یا 61 میں بشپ بولینڈ جو اس وقت فادر بولینڈ تھے ان کو 33 شاخ میں اپوائنٹ کیا گیا، اور جب وہ وہاں پر گئے تو فادر ریجنلڈ اس وقت ادھر تھے. تو فادر ریجنلڈ کچھ دیر بشپ بولینڈ کے ساتھ رہے، اور وہ پھر بشپ بولینڈ کو سب کچھ ہینڈ اوور کر کے اپنی ڈائسس آف فیصل آباد میں چلے گئے. تو لیکن بشپ بولینڈ کہتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد انہوں نے 33 شاخ ہاسٹل کو ایکسٹینڈ کیا. ایک چھوٹا سا انہوں نے برادرز کے لیے علیحدہ ایک لاسال برادرز وہاں پر آئے، ان کے لیے لاسال برادرز کے لیے ایک چھوٹا سا ہاؤس بنایا. اس کے بعد انہوں نے جو سینٹ ونسنٹ ہائی اسکول تھا 33 شاخ میں اس کی ایکسٹینشن کی، وہاں پر انہوں نے لیب بنائی، لڑکیوں کا اسکول علیحدہ سے قائم کیا، لڑکیوں کا ہاسٹل قائم کیا. وہاں پر جو ڈاٹرز آف دا کراس سسٹرز ہیں ان کا کانوینٹ بھی بشپ بولینڈ کے زمانے میں بنا. تو بشپ بولینڈ نے تو وہاں پر ایک پوری سلطنت کھڑی کر دی تھی. کیا بشپ ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں روڈ آئلینڈ میں پرویڈنس میں. تو ابھی وہ اس سال 96 سال کے ہوئے ہیں. تو میری ان سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے. تو بشپ بولینڈ تھینک یو فار بینگ سو کائنڈ اینڈ جنرس. تھینک یو. اسی گاؤں میں سسٹر اسٹیلا، سسٹر جوزفین، سسٹر برناڈیٹ، اس طرح کی اور بہت ساری سسٹر تھیں جو وہاں پر بہت اعلیٰ خدمت سر انجام دے رہی تھی. سسٹر اسٹیلا کا لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ کام بڑا آج تک مجھے یاد ہے. وہ وہاں پر کوائر چلایا کرتی تھیں اور لڑکوں لڑکیوں کی کوائر کی تیاری کرواتی، اور سنڈے کو جو ماس ہوتی تھی ہائی میس، اس میں سسٹر اسٹیلا کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا اس میس کو زیادہ میننگ فل بنانے میں. کوائر بہت اچھی ہوتی تھی، لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہوتی تھی، اور یوتھ بہت اس وقت چرچ آیا کرتی تھی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سسٹر اسٹیلا کا بہت ہاتھ ہے. سسٹر اسٹیلا کی محنت آج تک مجھے یاد ہے، اور آئی اسٹل لو ہر اینڈ مے ہر سول ریسٹ ان پیس. 33 شاخ سے جب میں نے 83 یا 84 میں میں نے میٹرک کیا تو میرے والد نے میرے پیرش پریسٹ سے بات کی، جو میرا پیرش بنیادی طور پر خانے والا ہی تھا اس وقت تک. تو پیرش پریسٹ نے کہا کہ اگر یہ کالج، فادر جو تھے اس وقت OMI، اگر ہیری کالج میں جانا چاہتا ہے تو ہم اسے یہاں پر ایک، ہمارے پاس کالج کے لیے لڑکے تو نہیں ہیں لیکن اگر یہ جانا چاہتا ہے تو ہی واز ویری ہیپی. تو اگر یہ کالج جانا چاہتا ہے تو ہم اسے یہاں پر ایک کمرہ دیں گے اور یہ یہاں پر رہ کر اسٹڈی کرے، اور ہم اسے کھانا بھی دیں گے اور اس کی مدد کریں گے تاکہ یہ آگے پڑھے. کیونکہ اس وہاں سے بہت زیادہ لڑکے لڑکیاں میٹرک کے بعد آگے نہیں جاتے تھے. تو میں پڑھنا چاہتا تھا، تو فادر جو نے کافی انکریج کر رہے تھے کہ میں اسٹڈی کروں، اور میرے والد چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو وہ چاہتے تھے کہ میں پتہ نہیں کیسے 5 پارٹس FSC کروں، 1-2 سبجیکٹس، اور میں میرٹ پہ آ جاؤں. اور پھر وہ چاہتے تھے کہ میں میڈیکل اسکول میں جاؤں، لیکن خدا کو ایسے منظور نہیں تھا. تو میں ہولی اسپرٹ نے مجھے انسپائر کیا. تو میرے ذہن میں ایک دن خیال آیا کہ مجھے آئی شوڈ گو ٹو دا سیمنری. تو سیمنری جانے سے پہلے میں اکثر اپنے گھر کو رات کو نائٹ پریئر کرتا، اور میں زبور گایا کرتا تھا نائٹ پریئرس میں. اور ہولی اسپرٹ نے میرے ذہن میں خیال آیا یو شوڈ گو ٹو دا سیمنری. تو میں نے اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر فادر لوئس
فادر تایا جنہیں فادر تایا کہتے تھے 33 شک میں، وہ امریکن ڈومینیکن تھے. میں ان کے پاس گیا کہ فادر جی میں کاہن بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیاسسن کاہن بنیں کیونکہ ہمیں ڈیاسسن پریسٹ کی بہت ضرورت ہے. تو پھر انہوں نے مجھے خط دیا اور ساتھ مجھے 25 روپے دیے یا 50، مجھے یاد نہیں ہے، کہ آپ ملتان جائیں اور بشپ صاحب سے ملیں اور وہاں پر وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو جب میں وہاں پر ملتان پہنچا تو بشپ بولینڈ میرا انتظار کر رہے تھے، اور بشپ بولینڈ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ملے. اس کے بعد انہوں نے بشپ پطرس کو بلایا اور بشپ پطرس نے تھوڑی دیر میرے سے بات چیت کی. اور انہوں نے پوچھا کیا آپ کے باپ کا نام کیا ہے یہ، تو انہوں نے کہا آئی نو ہز فیملی. تو انہوں نے کہا کہ آپ تیاری کریں، 9 ستمبر کو یا 7 سپٹمبر کو سیمنری کھلے گی، تو آپ ملتان آ جائیں اور پھر ہم آپ کو یہاں سے لاہور بھیج دیں گے. تو اس طرح میرا جو سیمنری کا جو جرنی ہے وہ اس طرح شروع ہوا. جب میں لاہور پہنچا تو ہم 5-7 لڑکے تھے ملتان سے. تو وہاں پر سب سے پہلے ہماری ملاقات بشپ جوزف فوڈ سے ہوئی، جو اس وقت فادر جوزف فوڈ تھے سیمنری کا ریکٹر. تو انہوں نے ہمیں ویلکم کہا اور ہمارے ساتھ کافی بات چیت کی، اور ان کی آج تک مجھے مسکراہٹ یاد ہے کہ ان کے منہ پر بڑی ویلکمنگ اسمائل تھی. اور ہی واز ویری ہیپی کہ ہمیں ملتان سے نئے اور سیمنیرینز مل گئے ہیں. اور وہ ہمیں کچھ دیر پوچھتے رہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے شوق ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں. اس طرح کے انہوں نے بنیادی سوال پوچھے. تو جب میں نے انہیں کہا کہ میں میوزیشین ہوں، میں گاتا ہوں اور باجا بجاتا ہوں، تو ہی واز ویری ہیپی اینڈ ہی لکڈ ایٹ می، ہی گیو می اے ویری گڈ لک اینڈ ہی اسمائلڈ اینڈ آئی تھنک ہی واز ویری ہیپی ٹو ہیو می. مائنر سیمنری میں جو ہمارے جو ایمان کی تربیت ہے اس نے تو کمال میری زندگی میں کیا. بشپ جوزف فوڈس کا اپنا ایک سٹائل تھا فارمیشن کا. صبح کے وقت تو ہماری اکیڈمک جو ٹریننگ ہوتی تھی، کلاسز ہوتی تھی، فادرز اور سسٹرز ہمیں پڑھانے آتے تھے، وہ تو اپنی جگہ. لیکن بشپ جو اس کے علاوہ ہمیں لاہور کے پیرشز میں کی ہر ایکٹیویٹی میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ہم پیرشز میں جا کر دیکھیں، لوگوں کے ساتھ گلے ملیں، ہمیں کلیسیا کے چیلنجز کی سمجھ آئے، ہمیں وہاں کے ٹرینڈز کا پتہ چلے، ہمیں وہاں کی ایکٹیویٹیز کا پتہ چلے کہ پیرش میں کیا ہوتا ہے، کیسے لوگ رہتے ہیں، فادر کیسے کام کرتے ہیں. تو یہ تو بشپ جوزف فوڈس کا جو سٹائل ہے، میرا خیال ابھی تو پتہ نہیں کتنا ہے، لیکن اس سٹائل سے بھی سیمنری چلائی جا سکتی ہے. بشپ جو جب 1988 میں حیدرآباد کے بشپ بن گئے اور فادر عنایت بنارڈ ان کے ساتھ کچھ سال سے ریزیڈنٹ سٹاف ممبر تھے، تو پھر انہوں نے ٹیک اوور کیا. تو فادر عنایت کا بھی بہت اچھا سٹائل تھا کہ یہ بھی لڑکوں کے ساتھ کافی وقت گزارتے، اور کیونکہ یہ صحافی تھے تو یہ لڑکوں کو یہ بڑی تربیت دیتے تھے کہ لکھیں. اور یہ کیونکہ نقیب کے ایڈیٹر رہ چکے تھے تو انہیں بہت شوق تھا کہ لڑکے صحافت میں ترقی کریں، اور جنرل نالج بہت سکھایا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو فادر عنایت سیکنڈ ایئر میں، تو یہ ہمیں پڑھانے آتے تھے مری آباد سے میرا خیال. تو یہ ہمیں چیف منسٹر، پرائم منسٹر اور چیف جسٹس میں فرق سمجھا رہے تھے. ہمیں یاد نہیں ہوتا تو ہمیں پھر یہ رٹا لگانا پڑا، چیف جسٹس، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر. تو پھر آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ لگی کہ یہ کیا ہوتے ہیں. لاہور میں جو میرے ایمان کی تربیت تھی اس میں میرے ایمان میں بہت ترقی ہوئی، اور میں اپنے فیتھ میں آئی گرو ان مائی فیتھ ان جیزس. اور کیونکہ وہاں پر سینٹ اینتھنیز میں سینٹ اینتھنی کا نوینہ ہوتا تھا، تو ہر منگل کو میری وہاں پر ڈیوٹی تھی کہ میں فادر اینڈرو کے ساتھ جا کر کام کروں. اور سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل جو کیتھیڈرل پیرش تھا، وہاں پر فادر یوسف ڈومنک ہوتے تھے اور فادر پریرا، تو وہاں پر بھی ایک سیکرڈ ہارٹ کا بھی نوینہ ہوتا تھا. اور تقریباً ہر منگل کو وہاں پر بھی سینٹ اینتھنیز کی میسز ہوتی تھی. تو اس طرح کی میسز میں اور جو بھی وہاں پر دوسری ریلیجس اور سوشل ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی ان میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں. اور ان تمام سرگرمیوں سے جو مائی فیتھ ان جیزس کرائسٹ واز گروئنگ اینڈ اٹ واز ویری ہیلپ فل. پھر کراچی میں جب 1988 میں اپنا 4 ایئرز مکمل کیے میں نے لاہور میں، پھر ہم کراچی میں چلے گئے. اور کراچی میں کیونکہ فلاسفی اور تھیالوجی آپ کو پڑھنا پڑتی ہے، تو وہاں پر مجھے جو
جو کرسچن فیتھ کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو سوفسٹیکیشنز ہیں، ان کی سمجھ لگی، اور وہاں پر پروفیسرز ہمیں تھیولوجی اور فلاسفی، لٹرجی، پھر ریلیجس ہسٹری، اس طرح کے سبجیکٹس پڑھاتے تھے، جس سے ہمیں کیتھولک ایمان کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کی سمجھ لگی، اور ان کے سمجھنے سے ہمیں ایمان میں نشو و نما پانے میں بہت مدد ملی۔